الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب، مولانا ظفر الحسن مدنی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری صاحب۔ میں آپ تمام علماء اکرام کا اس مبارک محفل میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ ہمارا یہ حلقہ تربیت اولاد کے تعلق سے تیسرا حلقہ ہے۔ گزشتہ 2 حلقوں میں اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں ایک والدین پر، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آئیں اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ سبحان اللہ، عام طور پر ایک ماحول آج کل چل پڑا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اپنے نشاط کو اور اپنی طاقت کو یہ سمجھ کر کہ میں اگر اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی تو میں کمزور ہو جاؤں گی یا میرا جمال اور میرا فیشن ختم ہو جائے گا، وہ نعوذ باللہ ڈبے کے دودھ کے حوالے کر دیتی ہے اپنے بچے کو۔ ماں اگر اپنے سینے سے، اپنی چھاتی سے اپنے بچوں کو، نوخیز بچوں کو اگر دودھ پلاتی ہے تو اس کے کتنے اثرات ہوں گے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ والدات، بچہ جننے والیاں، مائیں جی، اپنی اولاد کو 2 سال کامل مکمل 2 سال دودھ پلائیں اگر وہ رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہتی ہیں۔ گویا رضاعت کی کل مکمل مدت 2 سال، اور رضاعت کا اعتبار 2 سال کے اندر ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور یرضعن یرضعن، وہ پلائیں، امر کا صیغہ ہے۔ اور خاص کر جب بچہ مدر فیڈنگ کے علاوہ کوئی دوسرا فیڈ پسند نہیں کرتا ہو، یا ڈبے کا دودھ اس کو نقصان کرتا ہو، یا کوئی اور دایا بھی اس کو دودھ پلانے کے لیے یا نہ کوئی تیار نہ ہو، تو ایسی صورت میں طلاق یافتہ عورت کے لیے بھی ضروری اور واجب ہے کہ وہ مدت رضاعت تک اپنے کو ٹھہرائے بچے کی رضاعت کے لیے، اس کے بعد تب وہ جا کے شادی کرے۔ یہ طلاق کے ضمن کی آیت میں نے پڑھی۔ بچوں کے حقوق میں اتنا لحاظ کیا گیا کہ طلاق یافتہ عورت ہے، طلاق مطلقات کے بعد یہ آیت آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ کہیں اور کی رضاعت نہیں لے رہا ہے، کہیں مصنوعی ڈبے کا دودھ نہیں لے رہا ہے، تو ماں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کا ایک حق ہے، اور یہ فطری حق ہے، دینی حق ہے، اور ماں دودھ پلاتی ہے، اور دودھ کے ذریعے بچے کی نشو و نما جو ہوتی ہے۔ تو پہلے تو یہ کہا جاتا، دیکھیے انسان کی عقل محدود ہے، پہلے مدر فیڈنگ سے لوگوں کو منع کیا جاتا تھا، کیونکہ جو عورتیں مدر فیڈنگ کریں گی ان کے یہاں کہتے تھے بچے زیادہ آتے ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا کہ مدر فیڈنگ نہ ہو، ڈبے کے دودھ کو پروموٹ کیا گیا۔ اور دیکھا کہ صاحب جب بچے کا دودھ پینے لگے تو بچوں میں بیماری بھی آنے لگی، عورتیں بچہ زیادہ پہلے سے لانے لگی۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ مدر فیڈنگ کرائیں، اور اب لکھتے ہیں ہر ڈبے کے اوپر کہ ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے امرت ہے، جیون ہے۔ اور یہ بھی سامنے بات آیا کہ جو مائیں بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہیں اور دوا لے کر کے دودھ کو سکھاتی ہیں، تو ان کو جو بریسٹ کا کینسر ہوتا ہے اس میں بڑی وجہ یہ ماں کا دودھ نہ پلانا ہے۔ تو ہر اعتبار سے پھر جیسا کہ اہل علم یا اہل عقل کہتے ہیں کہ ماں دودھ کے ذریعے سے گویا کہ اپنی محبت اپنے بچے پر نچھاور کرتی ہے۔ وہ بچہ جو محبت کے آغوش میں پلا ہو اور ماں کی چھاتی سے دودھ نے پیا ہو، وہ دودھ اس کے جسم کا خون بنا ہو، تو اس کے اندر ایک الگ ہی جوش ہوتا ہے، اور ماں کی محبت اور ماں کی قدر سمجھتا ہے۔ تو اس لیے اس کے بڑے معنوی فوائد ہیں، جسمانی فوائد ہیں، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت اس کے اندر، بچے کے اندر آتی ہے، اور ڈیفینسو طاقت جسم کے اندر، باڈی کے اندر ہوتی ہے، جو بہت سی بیماریوں سے آٹومیٹکلی ماں کا دودھ لڑنے کے لائق بچے کو بناتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دینی، دنیاوی اور طبی نقطۂ نظر سے بھی ماں کو دودھ پلانا چاہیے، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے حسن میں نکھار، یہ فطری عمل ہے، فطری عمل سے حسن میں نکھار نہیں ہوگا، فرق نہیں پڑے گا۔ ان نیچرل کام کرنے سے، دودھ نہ پلانے کی وجہ سے ان کی چھاتی خراب ہوگی، یا ان کے پستان کے اندر کینسر ہو سکتا ہے، کچھ تکلیفیں ان کی ہو سکتی ہے۔ یہ تو اس طریقہ سے اگر فطرت پر عمل کرتی ہیں، نیچر پر عمل کرتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے حسن میں نکھار پیدا ہو۔ جزاکم اللہ خیرن۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے مولانا کہ عام طور پر بچہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے، قابل تعلیم جب بچہ بنتا ہے، تو عام طور پر والدین کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو انگریزی تعلیم پڑھائیں۔ جی جی جی۔ قرآن کریم کی تعلیم
جیسا کہ اسلاف کی عادت تھی کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دو. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف کی ایک پوری لمبی تاریخ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دو. یہ سلسلہ آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہنے کا مطلب کہ بچے کی تعلیم کی ابتدا غلط ہو رہی ہے، کہاں سے ہونی چاہیے. جی. اس سلسلے میں امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں اور عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی مصنف، یعنی ان شیخین نے اپنی مصنفین میں نقل کیا. مرسل روایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسے ابواب میں مرسل روایت بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ مرسل تک راوی سے کہا ہو. ہاں جی جی. مرسل روایت یعنی تابعی نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ نقل کر دیا، کسی صحابی کو بیچ میں نہیں رکھا. اس کو کہتے ہیں مرسل حدیث. کان اذا افصح الغلام، ماشاءاللہ. جب آپ کے خاندان کا کوئی بچہ گفتگو کرنا شروع کر دیتا. جی. لازمی چیز ہے، کچھ آواز تو بچے اپنی فطری نکالتے ہیں پیدا ہوتے ہی، جی جی. با ماں یہ سب نکالتے ہیں. لیکن جب بچہ بات کرنے کے لائق رکھتا، کان اذا افصح الغلام، جب بچہ بات کرنے کے لائق ہوتا، اس کی زبان کھلتی، تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام اس آیت کو یاد کرا دیتے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ آیت یہ بڑی اہم ایک چیز ہے، اور اس آیت پر غور کیا جائے تو جو ولادت پر بات ہوئی تھی اس سے پہلے کہ اللہ اکبر اذان، جو توحید ڈالی گئی ہے جی. کان کے سوراخ کے ذریعے بچے کے دل پر، اب بچہ جب بات کرنے لگا تو بے عینی ہی وہی چیز زبان پر، بلکہ اس سے وسیع انداز میں. کیوں؟ وہاں سے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن یہاں جو ہے جتنے قسم کے شرک اس وقت عرب میں یا آج دنیا میں موجود ہیں، سارے شرک کی تردید اس آیت میں کر دی گئی ہے. اسی لیے غالباً نبی علیہ السلام اس آیت کو پسند کرتے ہیں، اور ناظرین کے سامنے اس کا ترجمہ کر دینا مناسب، ورنہ آپ لوگ کہیں کہ بھول جاتے ہیں ترجمہ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے نبی آپ کہیے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہے کون اللہ؟ اب حمد پہ نہیں جاتے کہ حمد اور ثنا میں کیا معنی ہے. حمد صرف اللہ کی ہوتا ہے. حمد اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے جائز ہے ہی نہیں ہے. ہاں ثنا ہوگی، مدح ہوگی، تعریف ہوگی، لیکن حمد جو ہے صرف اسے الحمدللہ رب العالمین الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو اپنا اولاد نہیں بنایا. آگے ولم یکن لہ شریک فی الملک. اب یہاں فی الملک کا ایسی توحید والی آیت تصرف ہے. کیوں؟ ملک کا مالک جو ہے ملک میں تصرف کرتا ہے. بادشاہت میں اللہ کے تصرف میں، کائنات میں تصرف کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اللہ تعالی غنی ہے، اپنی کائنات چلانے کے لیے کسی ولی، کسی دوست، کسی سپورٹر کا محتاج بھی اللہ تعالی نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کریں. اس آیت کو نبی علیہ السلام جو یاد دلاتے تھے، اذا افصح الغلام، اللہ کے لیے پڑھایا کرتے تھے. اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کی ابتدا بچے کی، یعنی یہاں تک کہ بڑے کی بھی تعلیم کی ابتدا ہوگی تو اسی توحید سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق سے. جی قرآن سے ہونی چاہیے. جی قرآن سے ہونی چاہیے. بچوں کی تعلیم کی ابتدا توحید سے ہونی چاہیے، ایمانیات سے ہونی چاہیے. قرآن بعد میں پڑھے گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا یہاں پر کہ تعلیم تو قرآن کی ایک مرحلے کے بعد عمر کے ایک مرحلے کے بعد ہوگی. اصل مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں اذا افصح الغلام، جب بچہ بولنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی آیت اس کے سامنے رکھو. چھوٹے چھوٹے کلمات اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے کلمات سکھائیے. پھر جیسے کچھ اور آگے بڑھتا ہے بچہ تو وہ 3 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، تو بجائے اس کے آپ اس کو پوئٹری یاد کراتے ہیں اور کچھ اور اس طرح کی جو سانگ آپ اس کو یاد دلاتے ہیں، بجائے اس کے آپ اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں دیجیے جس پہ یہ آیت مولانا نے پڑھی ہے. اس طریقے سے مطلب یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ذکر و اذکار، سانگ، گھر میں داخل ہونے کے آداب وغیرہ بتائیے جہاں تک ایک مرحلے میں جائے. بالکل. آج کیا ہو گیا یہاں پر ایک شیخ، آج کیا ہو گیا ہے، اس آیت یا رب کی معرفت اور ایمان اور اسلام، یہ ساری چیزوں کی دعوت دینے کے بجائے اس کو مؤخر کر دیا. 6-7 سال کے بعد کہیں گے زبان کھلواتے ہیں مولوی کو بلا کر کے، اور اس سے پہلے A4 B4 C4 سب کچھ پڑھا دیتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیرت. حقوق اولاد میں سے ایک اہم بات جو قابل ذکر ہے کہ وہ بچوں کو
حلال رزق کا انتظام کرنا، حرام کے بجائے شبہات جہاں پر جائز اور ناجائز کا شبہ ہوتا ہے، ایسے رزق کے بجائے حلال رزق کا انتظام کرنا۔ مولانا اس سلسلے میں آپ تفصیل سے بتائیں۔ یہ تو بہت ہی اہم چیز ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ رزق حلال حاصل کرے۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ، حلال روزی کمانا یہ ذمہ داری ہے، اور اگر اس کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، تو اس کو ثواب ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کی برکتیں ہوں گی۔ اب آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اولاد ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ان کو جو غذا مل رہی ہے وہ غذا کیسی مل رہی ہے؟ جو غذا آدمی کھاتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے، اس کے جسم پر ہوتا ہے، اس کی سیرت پر ہوتا ہے۔ حلال کمائی اگر نہیں ہے ماں باپ کی، اور وہ مشکوک کمائی ہے، تو اولاد بچے جو بڑے ہوں گے اور اس پر پلیں گے تو ویسی صفات ان کے اندر پیدا ہوں گی۔ اسی لیے یہ بچے کا حق ہے اور والدین کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ حلال کمائی۔ اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ بریک کے بعد، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ مجلس مذاکرہ جس موضوع میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ نے بتایا کہ رزق حلال بہت ہی اہم ہے۔ رزق حلال کے سلسلے میں عرض یہی کر رہا تھا کہ یہ انسان پر اور بندے مومن پر لازم ہے کہ وہ حلال رزق کے لیے کوشش کرے۔ اب عام طور پر ہمارے جو گھرانے آج کل موجود ہیں، ان گھرانوں میں کھوڑ لگی ہوئی ہے کہ مال و اسباب ان کا بڑھے، زیادہ ہو، ان کی انکم بڑھے۔ آج ہماری جو خواتین گھروں میں موجود ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہماری تنخواہ ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا حلال ہے کہ حرام ہے۔ اور قربان جائیے، ہماری اسلاف کی جو خواتین تھیں، ان کے ہاں جذبہ یہ تھا کہ ہم فاقہ کر لیں گے لیکن گھر میں حرام مال نہیں آنا چاہیے، اور اس کے بارے میں پوچھتے بھی تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو یہ اس وقت جب کہ اولاد کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کو صحیح غذا ملے، حلال غذا ملے، اور حلال و طیب غذا کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ آدمی حلال و طیب کھائے گا تو اس کے اندر اچھی چیزیں پیدا ہوں گی، اچھے انداز سے وہ ڈیولپ ہوگا، اور اگر باطل غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے تو اس کے اندر وہ سارے اوصاف پیدا نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ تو یہ نقطہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صالح ہوں، ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے بچے فرمانبردار ہوں، ہمارے بچے اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلنے والے ہوں، اللہ کا خوف، اس کی خشیت ان کے اندر ہو، اللہ کی محبت ان کے اندر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، آگے چل کر کے صدقہ جاریہ وہ بنے، تو ضروری ہے کہ ان کو غذا پر بھی توجہ دیں۔ اور غذا کے سلسلے میں یہ بات میں بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی ہے، حلال دی ہے، تو بچپن میں تھوڑا سلیقے کے ساتھ غذا کا استعمال ہونا چاہیے۔ کیا دینا چاہیے بچوں کی عمر میں جبکہ وہ افزائش کی عمر میں ہوں، تاکہ ان کا ڈیولپمنٹ بہتر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، مومن قوی کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو ڈیولپمنٹ بچے کا جب بہتر ہوگا تو ہر لحاظ سے جب وہ بہتر ہوگا تو دین کے سلسلے میں وہ مختلف۔ لیکن سب سے بڑی بنیادی ضرورت یہ کہ اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلمان ہم کو حکم دیا ہے، اور جیسا کہ مولانا نے آغاز کلام میں بھی ذکر کیا کہ رسولوں کو بھی یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ حلال حدیث میں ہے کہ صاحب وہ جسم جو مال حرام سے پلا ہے جہنم میں جائے گا۔ تو صحیح ہے۔ اور اس طریقہ سے یہ ہے کہ صاحب اگر آپ یہ جسم کے اندر حرام مال لیا ہے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم میں ایک روایت بھی ہے، طویل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال ایک صالح اولاد کے لیے ضروری ہے کہ صالح پاکیزہ خون آپ کے جسم میں ہو، اس سے صالح نطفہ پاک مال کے ذریعے تیار نطفہ پاکیزہ ہو، اور پھر اولاد جب آتی ہے تو اس کے جسم میں پاکیزہ غذا چاہے ماں کے دودھ کی شکل میں جائے یا بچہ کچھ کھانے کے لائق ہو، وہ پاکیزہ ہے، وہ پاکیزگی رہے گی تو انشاءاللہ ظاہر اور باطن میں وہ پاکیزہ۔ جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں بھی حلال رزق اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے جیسا کہ مولانا نے کہا کہ بچے کی نشو و نما کے لیے جس طریقے سے غذا مطلوب ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسعت دی ہے اس شرعی حدود کے لیے۔ جی آپ مولانا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حلال کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کار کے لیے پیٹرول اور ڈیزل، صاف ڈیزل، بالکل۔ اگر ڈیزل اور پیٹرول صحیح نہیں ہے تو مشین بیٹھ جائے گی۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ مجھے تو تجربہ ہوا، 25,000 روپے میں نے
حلال طریقے سے نہیں بلکہ دوسرے طریقے سے حاصل کیے۔ راستے میں چلا اپنی کار لے کر، ایک پیٹرول پمپ پہ پہنچا اور وہاں میں نے ڈیزل ڈلوایا اس میں۔ میری گاڑی آگے چلی، بیٹھ گئی، اور بیٹھی تو ایسی بیٹھ گئی کہ پھر وہ چلنے کے قابل نہیں رہی، پورا انجن ہی ختم، پورا انجن ختم۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ڈیزل اس نے ڈلوایا وہ گھاسلیٹ تھا، یعنی مٹی کا تیل تھا۔ کہیں نہیں کہ 25,000 کی جگہ 40,000 خرچ کرنے پڑے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اکل حلال کی حیثیت ہماری مشینری کے لیے جو غذا چاہیے وہ چاہیے، تو ایک اللہ رب العزت کی یہ مشینری جس کا کوئی ثانی نہیں، نظیر نہیں، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، تو ظاہر ہے اس کے لیے جو اللہ نے غذا مقرر کی ہے اگر وہ ہم نہ فراہم کریں گے تو یہ مشینری بیٹھ جائے گی۔ جیسے مولانا نے بڑی اچھی بات کہی، مولانا اشفاق صاحب نے، کہ اکل حلال کے ذریعے قوت پیدا ہوتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے، جسارت پیدا ہوتی ہے، عزم اور حزم کے کیفیات اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ الحمدللہ یہ عقل حلال کی بحث شیخ نے چھیڑی، آپ نے سوال کیا اور بہت ساری باتیں ہیں گی، توانائی، کیونکہ عقل حلال ہی پر سارا دار و مدار قبولیت عبادت کا، اخلاق کا، شجاعت کا، اسی لیے آپ کے اوپر رزق حلال تلاش کا انتظام کر کے اولاد کھلانا فرض تو ہی ہے، اللہ کے رسول نے اس کو باقاعدہ جہاد قرار دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح ابن حبان کی، کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر جہاد کے اندر بھیجے تھے لوگوں کو، ایک نوجوان ہٹا کٹا صحت مند باہر سے جاتا ہوا نظر آیا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ لو کان خرج ھذا فی سبیل اللہ، یہ بیوقوف اتنی جسم قوت و طاقت لے کر کے یہاں گھوم رہا ہے، اگر یہ جہاد میں گیا ہوتا تو بہت بڑا کمال دکھاتا۔ اللہ سبحانہ خبردار، تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، سارے لوگ سائے میں، ان کان خرج یسعی، اگر یہ اس وقت اس لیے نکلا ہے کہ رزق حلال کما کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلائے تو جہاد کر رہا ہے، اگر اس وقت اس لیے نکلا ہے صبیۃ صغار، اگر حلال کمائی کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالے، ان کی پرورش کریں، تو یہ فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی اس وقت جہاد کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک صحیح روایت ہے نا کہ ایک آدمی 1 دینار خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، ایک آدمی کسی مسکین پہ خرچ کرتا ہے 1 دینار، اور ایک آدمی 1 دینار اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ دینار جو اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے اس آدمی سے جو جہاد کے لیے خرچ کرتا ہے، جو کسی مسکین پہ صدقہ کرتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہونا چاہیے، لیکن رزق حلال کے تعلق سے بالکل بات واضح ہو چکی ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اولاد میں صوم و صلاۃ کی عادت ڈالنا، پابند بنانا ان کو نماز اور روزے کی، یہ کیا والدین کے فرائض اور بچوں کے حقوق میں سے نہیں ہوتے ہیں؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بلکہ واجب ہے، واجب ہے کہ دینی تربیت کرے۔ جیسے قو انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا جہنم سے بچاؤ، ان راستوں پر چلاؤ جو راستے جنت تک کو جاتے ہیں، جہنم کے راستے سے بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم ہے، عمر بن شعیب اپنے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، معروف حدیث ہے، لوگوں میں مشہور ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی اور اخلاقی تربیت کا حکم فرمایا۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو۔ بچے پر ابھی 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن یہ مرو، حکم کرو، یہ امر آرڈر جو ہے یہ والد اور گارجین پر واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے۔ بچہ 7 سال کا اگر نماز نہیں پڑھتا وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن آرڈر نہ کرنے والا جو گارجین ہے، باپ ہے، ماں، وہ گنہگار ہے، کیونکہ وہ شریعت کے حکم کی پابندی کر رہا ہے۔ یہ امر وجوب کے لیے، مرو، حکم کرو اپنی اولاد کو کہ وہ نماز پڑھے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور ترک کریں نماز تو ان کی عمر کے حساب سے ان کی پٹائی کرو۔ بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اور پہلے ہی سے وضو وغیرہ نماز کے آداب سکھاؤ تاکہ 7 برس میں وہ بالکل پریپیئرڈ ہو جائے، تیار ہو جائے نماز کے لیے، اور اس کے بعد جب 10 سال کے ہو جائیں نماز چھوڑتے ہیں تو ان کی پٹائی کرو۔ اور اخلاقی تربیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب 10 سال کے ہو جائیں، 2 لڑکا ہے اس کو الگ کرو، بستر ان کے الگ کرو، 2 بچی ہے ان کے بستر الگ کرو، لڑکا لڑکی ایک ساتھ ہیں ان کے الگ کرو، کیونکہ اب وہاں سے شہوانی جذبات پنپنے لگتے ہیں، تو کسی اخلاقی بگاڑ کے وہ شکار نہ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی تربیت، اخلاقی تربیت اور شذوذ جنسی انارکی سے بچانے کے لیے، ابھی جبکہ وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم بھی اس نے نہیں رکھا ہے، اب اس نے مراہقت گویا کہ بلوغت اور بچپنے کے درمیان کی عمر ابھی شروع ہو رہی ہے، آپ اس پہ قدغن لگا رہے ہیں۔ تو یہ نماز کے تعلق سے اتنی واضح ہدایت موجود ہے۔ اور جہاں تک روزے کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں
آپ اجازت دیں تو میں ذکر کروں. میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں، مولانا زہر اس سلسلے میں آپ تھوڑا روشنی ڈالیں. روزے کا پابند بنانا بچوں کو روزے کے سلسلے میں، نماز کے بارے میں تو مولانا نے تفصیل سے بتا ہی دیا. روزے کے سلسلے میں تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ شریعت نے مکلف روزے کا بچے کو اسی وقت کیا ہے جب وہ بالغ ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایات ہیں کہ بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے، اور اگر بچے روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے. اور اللہ رب العزت نے جو یہ ان کو مشق کرانے کا اور اس کا عادی بنانے کا جو ہدایت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اس کے پیچھے یہی فلسفہ ہے کہ اگر شروع سے وہ ماحول ان کو ملے گا، اس کی عادت ان کو پڑے گی، تو انشاءاللہ جب ان پر وہ فرض ہوگا تو اس کو بدرجہ اتم وہ کام اس کو کر سکیں گے. اس سلسلے میں مولانا جی دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی غلط فہمی ہمارے گھروں میں موجود ہے، وہ یہ کہ بچے کو اگر ہم روزہ رکھنے کے لیے ابھی بچپن میں کہیں گے تو اس کے اندر جس کی جسمانی نقص ہو جائے گا، اس کے اندر ڈیولپمنٹ کی کمی ہو جائے گی اور فلاں ہو جائے گی، اور ابھی تو بہت بچہ ہے اور پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، جب بالغ ہوگا تو رکھ لے گا. یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آج ثابت ہو چکا ہے، یہ یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ روزہ رکھنے سے بچوں کا ڈیولپمنٹ، جو بہت چھوٹے ہیں ان کی بات نہیں، تھوڑی سی عمر جب ہو جاتی ہے آدمی برداشت کر سکے، اس کی وجہ سے ان کا ڈیولپمنٹ رکتا نہیں ہے بلکہ ان کا ڈیولپمنٹ بڑھتا بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کو وہ عادت پڑتی ہے تو وہ جا کر کے ان کو کام آتی ہے. وہ بچے جو اس عمر میں اس کی عادت نہیں ان کو پڑتی، وہ آئندہ چل کر کے وہ پابند نہیں ہوتے، وہ ادھر ادھر تاکتے اور جھانکتے ہیں. تو شریعت میں جو چیز آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور جو خود اسلام کی جو تربیت کے اصول و آداب ہیں، اس کی رحمتیں و برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان گھرانوں میں جہاں اس طرح کا اہتمام ہے، ان کے بچے پوری زندگی اس چیز پر کاربند ہوتے ہیں اور کسی دوسرے گھر کے بچوں سے کم نہیں ہوتے صحت کے لحاظ سے. مولانا 2 جملوں میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ 2 جملوں میں. اصل میں روزے کے تعلق سے صحیح بخاری میں روایت ہے ربیع بنت معوذ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے کہا عاشورہ کا روزہ رکھو، انصار کی بستیوں میں اعلان کروایا، اور یہ کہ صاحب جس نے نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کھا لیا ہے تو دن کے بقیہ حصے میں نہ کھائے. تو یہ کہتی ہیں کہ اس اہتمام کے نتیجے میں ہم نے اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھوایا، اور جب وہ روتے تھے میں ان کو مسجد لے جاتی تھی اور انہیں کہتی تھی کہ تم روزہ پورا کر لو تو شام میں تم کو یہ گڑیا دے دوں گی، یہ ڈال تم کو دے دوں گی. اس طریقے سے بچوں کو روزے کی عادت بناتی. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام پر میں علماء اکرام کا اور آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حقوق اولاد، تربیت اولاد کا موضوع لمبا اور وسیع موضوع ہے. انشاءاللہ کسی نئے حلقے میں اسی موضوع کو لے کر آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.